بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب أو بعمر ابن هشام قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الشيطان يفرح من ذل عمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الشيطان يخاف منك يا عمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صاحب والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور آپ جیسے ہیں ویسی عطا سارے پڑھو آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے مل کے پڑھو حضور دی نعت آپ جیسے ویسی عطا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے اچھی پڑھو آپ کو علم ہے ہم کو کیا آپ جیسے ویسی عطا اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اوروں کیا چاہیے مسکرا کر کہا
جیسے ویسی حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین کی پاک صفت و بعد، اس کی پاک قرآن پاک کی تلاوت و بعد درود ہے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، آپ کی خدمت اقصد کے اندر درود پاک تو بعد آج ذکر ہے امیر المؤمنین امام المتقین خلیفہ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مہینے دی 26 ذوالحج شریف آپ مسجد نبوی دے اندر صبح دی نماز دی امامت فرما رہے سن۔ ایران کا ایک مجوسی ابو لولو نماز دے اندر آپ دے اوپر خنجر دا وار کیتا اور خون دے فوارے نکلے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز کی حالت کے اندر جب غش آ کے گرن لگے مصلی رسول تے تو پیچھے اصحاب رسول کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز توڑ کر آپ کو اٹھان کا ارادہ کیتا، سہارا دین کا کوشش کی تھی تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اشارے نال کیا کہ عبد الرحمن میری جان جاتی ہے تے چلی جائے لیکن میرے رب دی نماز نہ جائے، اپنی نماز مکمل کرو۔ 26 ذوالحج کو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم شریف نو آپ نے شہادت دا جام پیتا۔ گویا کہ 4-5 دن آپ مسلسل اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام عمر ہے اور خطاب آپ کے والد کا نام ہے۔ خطاب آپ کے والد گرامی کا نام ہے اور کنیت ابو الحفظ ہے کیونکہ آپ کی بیٹی حفصہ حضور کی اہلیہ سی اور لقب آپ کا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ 8ویں پشت کے اندر جا کے آپ کا حسب و نسب جو ہے مصطفیٰ کریم نال ملتا ہے۔ 8ویں پشت کے اندر اور قبیلہ ہے بنی عدیم دے آپ بہت بڑے چشم و چراغ نے۔
ایک قبیلہ بھی قریشی خاندان دا ہی قبیلہ سی اور مکہ مکرمہ دے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے کل جو عمر پاک پائی 63 سال پائی اور 10 سال آپ نے 25 لاکھ مربع میل دے اوپر حضرت فاروق اعظم نے حکمرانی فرمائی۔ حضرت عمر بہت بڑے جرنیل سن، ایک دن قریش مکہ نے بطور ایک اجلاس بلایا کہ بھئی مسلمانوں دی تعداد بہت زیادہ ہوندی جا رہی ہے، کوئی حل کڈو، کوئی تدبیر دسو۔ شیطان بھی اس اجلاس کے اندر آیا، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دو حضور نو، کسی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا ریاض باللہ قتل کر دو۔ ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی رائے دیتی۔ شیطان نے کہا کہ اس نو ریاض باللہ ختم کر دو، اور عمر اٹھیا، اس کیا کہ ذمہ داری میری ہے لیکن انعام و کتاب ابو جہل نے کیا کہ 100 اٹھ انعام ملیں گے جو محمد عربی دا سر قلم کر کے لے آئے گا ریاض باللہ۔ اس تدبیر تو، اس اجلاس تو، اس مشاورت تو پہلے ایک دن میرے اور آپ دے آقا خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے بیت اللہ شریف دا طواف فرمایا، دعا کرو اللہ مینوں بھی اور تانوں سب نو نصیب فرمائے۔ حضور نے بیت اللہ شریف دے طواف تو بعد آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ دی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان کم نے، قلیل نے۔ آپ نے کعبے دا غلاف پکڑ لیا۔ حضور نے جدو کعبے دا غلاف پکڑیا اور کعبے دا غلاف پکڑ کے آسمان وال چہرہ کر کے کیا کہ مولا اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام۔ حضور نے کیا کہ ساری کائنات دے پالن والیا، آج تیرے اسلام دی مدد دی ضرورت پہ گئی ہے، اپنے اسلام دی مدد کر۔ اور مولا دو شخص نے جو اسلام دی مدد کر سکتے نے، یا عمر بن خطاب کر سکتے نے یا عمر بن حشام کر سکتے نے۔ عمر بن حشام تو مراد ابو جہل ہے۔ حضور نے جدو کیا نے کہ یا اللہ اپنے اسلام دی مدد کر اور انہاں دو بندیاں دے ذریعے مدد کر، آواز آئی کہ پیارے محبوب تیریاں دعاواں قبول ہو گئی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او عمر بن حشام۔ حضور دعا کر کے چلے گئے اور جس ویلے اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ جو حضور دے چاچا جان سن نے، بڑے جانثار سن، جو گورنر مدینہ آج بھی اور پہلے بھی سن، آج بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ دا مزار اقدس شہدائے احد دے قبرستانہ دے اندر ہے۔ اور میں اپنی زندگی دا تجربہ کیتا ہے کہ کسی دعا کوئی گل حضور نہ منن تے چاچے دی بارگاہ بھی چلے جاؤ ساریاں گلاں منیاں جان گیاں۔ حضور امیر حمزہ نال اتنا پیار کر دے سن، نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا پہرا حضرت امیر حمزہ دے رہے سن۔ جس ویلے قریش مکہ دا فیصلہ ہویا کہ بھئی ریاض باللہ سر قلم کر کے لیانا حضور دا،
تو عمر بن خطاب نے ننگی تلوار چکی موڈے ہاتھ رکھی ٹر پیا. جس ویلے مکے دی گلیاں وچوں گزر رہا سی عمر دے تیور بھی بدلے ہوئے سن. ننگی تلوار سی. ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ حضور دے بڑے سچے پروانے سن. اس کیا عمر کدھے جا رہے ہیں؟ انہیں کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کرن واسطے جا رہے ہیں علیہ باللہ. نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا انہیں 360 خداواں نو چھڑ کے ایک خدا دی پرچار کر رہی ہے. اس کیا گل سنو عمر، اس در تے بعد دے اندر جامی پہلے اپنی بہن تے اپنی بہنوئی دی تے خبر لے. وہ تے چند دن پہلے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے. اپنے گھر دی تے خبر لے. جس ویلے عمر نے اتنی گل سنی چل پیا. حضرت سعید دے دروازے تے چلا گیا. حضرت فاطمہ دا دروازہ بجایا. اندروں آواز آئی کون ہے؟ کیا کہ عمر ہاں. دروازہ کھل گیا. اندر چلے گئے. اندر دونوں میاں بیوی بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ رہے سن اور عمر قرآن سن رہے سی. اندر داخل ہویا اپنی ہمشیرہ نو مارنا شروع کیتا. اس ہمشیرہ نے کیا کہ عمر مارن دی وجہ اس کیا کہ خدا نو چھڑ کے 360 خداواں نو چھڑ کے ایک خدا تے ایمان لے آئے ہو. میں تیرا سر قلم کر دیاں گا، مار دیاں گا. حضرت سیدہ فاطمہ نے کیا کہ عمر جس ماں دا تو دودھ پیتے نے اسی ماں دا میں بھی دودھ پیتا ہے. اے عمر سنو، میرے جسم دے ہر ٹکڑے وچوں مصطفیٰ دے کلمے دی آواز آئے گی. میں تے حضور نال اتنا پیار کر بیٹھیاں اور میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے میرا نبی بھی سچا ہے، نبی دا خدا بھی سچا ہے اور تسی جھوٹے تواڈے سارے خدا بھی جھوٹے. اتنی دیر گزری. آپ دے بہنوئی اندروں نکل آئے. چھڑان دی کوشش کی تھی، آپ نو بھی ماریا گیا لیکن اس بہنوئی نے کیا عمر اکھاں کھول کے دیکھ لے جدا سی کلام پہ پڑھنے آؤ کلام والا سچا ہے اور جدے تے نازل ہویا سچا نبی ہے. ایک باری غور اور فکر نال اس نو پڑھتے صحیح. سیرت سیدنا فاروق اعظم نے لکھی ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہ میں نے دکھاؤ اور جس ویلے کیا نے کہ میں نے دکھاؤ اس ہمشیرہ نے کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون کہ نو پاک ہو کی بندہ ہاتھ لا سکتا ہے. تو ناپاک ہے، تیرا جسم ناپاک ہے، ارادے ناپاک نے. جلدی کر، غسل کر، کپڑے تبدیل کر، سچی نیت کر کے آ. حضرت عمر گئے، کپڑے تبدیل کیتے، غسل کیتا، ارادہ کر لیا اور جدو سیدہ فاطمہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے تو اللہ دا قرآن سیدہ فاطمہ نے جدو پڑھ کے سنایا. تاریخ نے لکھیا کہ جیویں جیویں سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ دی گئی ان ایمان دے سینے بھی اتر گیا اور ایک کیفیت آ گئی. عمر نے کہا کہ جلدی کرو، مینو بارگاہ مصطفیٰ دے اندر لے جاؤ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
کیا کہ جلدی کرو مینوں لے جاؤ، ایسا نہ ہوئے کہ میں در مصطفیٰ تک نہ پہنچا، اسرائیل پہلے آ جائے، میری زندگی ضائع ہو جائے۔ اصل زندگی ہوئی ہے جڑا حضور دے قدمہ دے اندر گزر جائے گی۔ اور جس ویلے حضرت سعید حضرت عمر نو لے کے ٹرے، اگے آگے بہنوئی سن، درمیان بھی شمشیرہ سی، پیچھے عمر سی، عمر دے موڈیاں تے ننگی تلوار سی، چشم فلک کے منظر دیکھ رہا سی کہ حضرت عمر تے سر لین واسطے جا رہے سن، لیکن محسوس ہو رہا کہ سر لین واسطے نہیں جا رہے بلکہ دین واسطے جا رہے نے۔ اور جدو حضور دی بارگاہ دے قریب پہنچے، بارگاہ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر باہر کھڑے ہو کے پہرا دین والے حضرت امیر حمزہ ایک صحابی دوڑ کر گئے اور کیا کہ امیر حمزہ دھیان نال کھڑا ہو، عمر آ رہے ہے، ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، چہرے تے غصہ ہے، غبار ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر جا کے دسیا کہ حضور حضرت عمر آ رہے نے، ننگی تلوار لے کے آ رہے نے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ امیر حمزہ فکر نہ کر، عمر اپنی مرضی نال نہیں آ رہا بلکہ مصطفیٰ دی مرضی نال آ رہا ہے۔ عمر نو تے میں خدا کو نو مانگ کے لے آئے، میں تے کل ہی کعبے دے اندر گیا سی اور کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا منگی سی، اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب او بعمر بن حشام۔ یا الہ العالمین، تاریخ دے اندر دو شخصیات نے، ایک دا نام عمر بن خطاب ہے، ایک دا نام عمر بن حشاب ہے۔ مولا جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے وہ اسلام واتے مینوں عطا فرما دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر جدو در مصطفیٰ تے حضرت عمر پہنچے، حضور کھڑے ہو گئے، اور حضور جدو کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے عمر نو اپنے سینے نہ لگا لیا۔ عمر نے کہا کہ حضور جلدی کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ میرے حضور نے کلمہ پڑھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ بھی شامل فرما دیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضور دے قدمہ دے اندر سر رکھ دیتا۔ آقا کرو تے نکلیا سی سر لین واسطے، لیکن تہاڈی سچائی نو ویکھ کے مینوں سر دینا پے گیا۔ 40,000 اصحاب رسول بادہ نے کیا کہ 1,24,000 اصحاب رسول گزرے، جتنے بھی حضور دے صحابہ گزرے سب دے سب مرید سن، لیکن فاروق اعظم نو مقام ملیا، آپ مرید بھی سن و مراد مصطفیٰ بھی سن۔ حضور دے مرید بھی آپ ہوئے اور مراد مصطفیٰ بھی سن، کہ حضور دی مراد سی نے کہ میں نے عمر مل جاؤں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم جیسے پھر جرنیل عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم دے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ہی بیٹھے سن، آسمان تو جبریل رب دا پیغام لے کے آ گیا اور کہنے لگیا کہ سونیاں رب بیان ہے کہ جی میں تسی فاروق اعظم دے ایمان لیان دی خوشی فرشتے کیتی ہے نے، انج میں عرش تے فرشتیاں نو بلا کے عمر دی خوشی دا اظہار کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم دا مقام سی، اور ایک موقع تے میرے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، حضرت فاروق اعظم دا عقیدہ سنو ابو بکر صدیق دے بارے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم دونوں کھڑے سن، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عمر میرے صدیق اکبر دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ کاش کہ میں ابو بکر صدیق دے سینے دا ایک بال بن جاؤں۔
یہ عقیدہ سی حضرت سیدنا فاروق اعظم دا کہ ابو بکر صدیق تیرے نال مصطفیٰ نے بڑا پیار کیتا ہے، اور ایسا پیار کیتا ہے حضور نے ایک دن ابو بکر نو بلا کے کیا، اے ابو بکر جتنے بھی لوگاں نے میرے تے احسان کیتے نے میں سب دے احساناں دے بدلے دنیا وچ لا چھڈے نے، پر ابو بکر تیرے اتنے احسان نے کہ تیرے احساناں دے بدلے خدا اتارے گا قیامت والے دن۔ اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم نے سامنے کھڑے ہو کے ایک دن فرمایا کہ لو کان نبی بعدہ، لو کان نبی بعدہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب۔ فرمایا کہ لوگوں میرے عمر دا مقام ہے، میرے عمر دی شان ہے، اگر میرے تو بعد اللہ تعالیٰ کسی نو نبوت عطا کر داتے فاروق اعظم نو عطا کرنی سی۔ اور ایک موقع تھے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یفرع من ظل عمر، فرمایا کہ لوگوں میرے عمر دا مقام ہے کہ جس راستے وچ عمر لنگ جاوے شیطان وہ راستہ چھڑ جاندا ہے۔ اور ایک دن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث پاک کے ترمذی شریف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فی کل امت محدثون وان فی هذه الامہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ہر نبی دی امت وچ ایک محدث ہوے گا، ہر نبی دی امت وچ ایک محدث ہوے گا۔ حضور کو پوچھا کہ تہاڈی امت دے اندر محدث کون ہوے گا؟ فرمایا کہ میری امت دے اندر محدث حضرت فاروق اعظم ہون گے۔ اور پھر جدو پوچھا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محدث کنوں کہندے نے، آقا نے کیا خوبصورت جملے فرمائے، فرمایا کہ تکلم اعلی الملائکۃ علی لسانی، فرمایا کہ محدث انہوں کہندے نے جدی زبان وچ رب دے فرشتے بولن، محدث انہوں کہندے نے۔ ایک تے محدث انہوں کہندے نے کہ جو حدیث پڑھے، حدیث پڑھاوے، پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محدث انہوں کہندے نے کہ جدی زبان وچ رب دے فرشتے بولن۔ اور پھر تیسرا معنی حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا کہ محدث انہوں کہندے نے جڑا گل ہی رب دی کرے بس۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کوئی عام شخصیت نہیں سا۔ اور آخری حدیث بھی میں سنا کے ختم کرنا چاہنا، ایک دن اصحاب رسول کھڑے سن، صحابہ نے سوال کر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم دے بارے کوئی گل دسو، تو میرے آقا نے کیا خوبصورت جملے فرمائے۔ حلیت الاولیاء حدیث ابو نعیم نے لکھا اس حدیث پاک نو، آقا نے فرمایا کہ عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، فرمایا کہ لوگوں میرا جو عمر ہے جنت چراغاں وچوں چراغ ہوے گا۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔